اس لیے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، انہیں یہ 12 خلیفہ نہیں مل رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے خلیفہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے پہلے جو خلیفہ ہے امام علی علیہ السلام ان کا حق نہیں سمجھ پائے۔ اور امام علی کا خلافت کے بارے میں کیا حق ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 4241، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خلافت کا حق ہے یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہم سے استبداد کیا گیا، چھینا گیا ہے۔ اور کن کے سامنے کہا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے اور آپ نے ہم سے یہ چھینا۔ یہ واضح بات ہے، لیکن اہل سنت اس بات کو آج تک چھپاتے رہے اور سمجھ نہیں پا رہے، اس کو بیان نہیں کر پا رہے کہ امام علی کا جو موقف ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے، بلکہ پہلی جو خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو جب پہلے امامت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو لازمی بات ہے پھر آگے یعنی امام علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، اور نیچے چلتے جائیں امام مہدی علیہ السلام تک، علیہ السلام جمیعاً، ان سب کو اگر ہم رکھیں اور دوسری جانب ہم بنو امیہ کے حکمرانوں کو رکھیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ امت بنو امیہ کے ان ظالم حکمرانوں کو تو ذکر کر رہی ہے لیکن انہیں امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ ان میں خلافت کے تمام شروط اور استحقاق پائے جاتے ہیں، اور رسول اللہ نے وصیت کی ہے کہ قرآن کے ساتھ میرے اہل البیت ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل البیت کو نہیں چھوڑا، پھر یہ دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اہل البیت کو ماننے والے ہیں۔ اگر اہل البیت کو ماننے والے ہو تو پھر احادیث اور روایات کی اس طرح کی تشریح کی جاتی ہے جس طرح کہ آپ کے اکابرین نے کی ہے تشریح۔